الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تلد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد الرسول پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پورے قرآن پر یقین عطا فرمائے اور آخر کی غلامی میں موت عطا فرمائے. سامعین گرامی، علاقہ کی عرض کرتا چلوں کہ پچھلے 6 جمعہ ہم نے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت کا مسلک جاننے کی کوشش کی اور کافر کی برزخی زندگی سے لے کر مومن کی برزخی زندگی، پھر شہید کی برزخی زندگی اور پھر تاجدار انبیاء علیہ السلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی مبارک زندگی کے متعلق ہم نے خوش گزار کی اور عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کی کوشش کی. آج اسی عقیدے کی جو ہے وجہ بیان کرتے ہوئے ان عقائد باطلہ کے کریٹ ہونے کی وجہ کو، ان عقائد باطلہ کے بننے کی وجہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک تربیتی نشست کے ذریعے جو ہماری ہر جمعہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے ہم اس بات کو واضح کروائیں کہ وہ کیا وجہ تھی جس نے عقیدوں کو جنم دیا، وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا ریزنز تھیں جن کی وجہ سے اس قسم کے بے ساختہ اور بےمانہ عقیدے پیدا ہوئے اور ایسے عقیدے پیدا ہوئے جو نہ تو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی دین اسلام میں ان کی کوئی جگہ ہے. سامعین گرامی، میں نے آج دعائے خلیل سے اس کا آغاز کیا تاکہ یہاں سے ایک وہ ریزن، وہ وجہ جو دعائے خلیل سے ہمیں پتہ چلتی ہے اور قرآن اس وجہ کو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اشکار کرتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو سورہ بقرہ جو جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 129 129 اللہ عزت کی ذات نے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کی وہ دعا ذکر کی جو دعا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت سرور انبیاء علیہ السلام کی آمد کے لیے مانگی اور اپنی دعا میں حضور علیہ السلام کو مانگا. اللہ نے اس دعا کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک آخری برگزیدہ رسول عطا فرما یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور میرے اللہ جب وہ تمہاری آیات ان پر تلاوت کر چکے تو دوسرا کام وہ یہ کرے کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کی نفسوں کو غلاظتوں سے دور کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا بے شک تو غالب حکمت والا ہے. میرے مولا میری دعا کو قبول کر. یہ دعا جب مانگی گئی قبول تو اسی وقت ہو
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت اللہ کی ذات نے جو ارشاد فرمایا، اور اسی دعا کو جو حضرت خلیل اللہ نے دہرائی تھی، اس کو جب قرآن میں ذکر کیا، ایک چھوٹی سی تبدیلی کی، ان معمولات میں تبدیلی کی، ان صفتوں میں تبدیلی کی جو حضرت خلیل اللہ نے آخری نبی کے لیے گنوائی تھی، مانگی تھی۔ اللہ نے جب ہم مومنوں پر احسان کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا، اللہ کی ذات نے اسی دعا کو دہرایا، مگر صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے ایک لفظ کو تبدیل کر کے، ایک لفظ کی حیت کو ایک رسول من انفسہم، فرمایا اللہ نے احسان کر دیا مومنوں میں کہ ان میں سے ایک رسول پر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، مبعوث کر دیا گیا، یتلو علیہم آیاتہ، بات وہی ہے۔ حضرت خلیل نے کہا تھا کہ پہلے اللہ کی آیات ان پر تلاوت کر کے سنائے، اللہ کی آیات کو تلاوت کرے۔ فرمایا میرا محبوب جو تم میں آیا ہے، سب سے پہلے تم پر میری آیات کی تلاوت کرے گا، میرا حکم تم کو سنائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دوسری صفت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، علم تو وہ دیں گے، وہ معلم بنا کر تو بھیجے ہی جائیں گے، مگر علم سے پہلے وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کریں گے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کریں گے۔ پھر تزکیے کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اتنا پیارا اسلوب سمجھایا گیا۔ تو یہی ایک مین مسئلہ، یہی ایک مین پرابلم ہے ان لوگوں میں جو عقیدہ بد کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم تو آ جاتا ہے مگر تزکیہ نفس ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، اور وہ تزکیہ جو حضور سے محبت کا باعث ہو، وہ تزکیہ جو حضور کے ادب کا درس دیتا ہو، اگر وہ انسان کے پاس پہلے موجود ہو، علم بعد میں آئے، تو پھر قرآن سینے پر نازل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر قرآن انسان کے سامنے بڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر پہلے علم آ جائے اور تزکیہ اور ادب ہماری زندگیوں سے اٹھتا چلا جائے، تو پھر وہ حقیقی معنی میں جو علم کا فائدہ اور ثمر ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ میسر نہیں آتا۔ میں اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سادہ گفتگو ہو تاکہ وہ ہمارے قابو میں آ سکے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم ایک نعمت ہے، علم انسان کو شناخت عطا کرتی ہے، مگر دیکھیے کہ علم تو ابو جہل کے پاس بھی تھا۔ علم مانی جاننا، علم مانی جاننا، شناخت کرنا، پہچاننا، جاننا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے پاس بھی تھا۔ وہ بانگے تو اعلان کیا کرتا تھا انا نعلم محمد هو رسول، حضرت عمر فاروق کی طرح بدلی نہیں۔ سامنے گرامی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چلیے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے پاس جا کر دیکھیں گے، وہ بھی علم کے ماہر تھے، وہ بھی علم کو جاننے والے تھے، وہ بھی علم کے منبع تھے، مگر جب تزکیہ نفس ہو اور پھر علم آیا ہو، پھر علم بتاتا ہے کہ اس کی رابطہ کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے۔ تو وہ ہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، علم ان کے پاس ہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، مگر ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ جب ارشاد فرمانے کی باری آتی ہے، جب جواب دینے کی باری آتی ہے، پھر وہ اندر کا تزکیہ انہیں اچھے الفاظ ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے، انہیں محبت مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہوتا زمین جملوں کو کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں، انا ولدت قبلہ، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا۔ جب ادب آ جاتا ہے، جب تزکیہ آ جاتا ہے، تو پھر علم کا اظہار کرتے ہوئے بھی حضور کی محبت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر علم اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، اپنے ثمرات کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، مگر ادب ان ثمرات کو محبت مصطفیٰ میں جو ہے وہ رکھ کے پیش کرتا ہے، محبت مصطفیٰ میں مستمرد کر کے پیش کرتا ہے۔ سامعین گرامی، پھر چلیے حضرت عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، جس باپ کے بیٹے ہیں اسی قدر معذب بھی ہوں گے، اسی قدر حضور کی محبت میں سرشار بھی ہوں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ آج جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ علم کے منبع تھے، مگر علم کے ساتھ ساتھ ان کے نفسوں کا تزکیہ تھا، تو ان کے جملے ہمیں آج دین کا درس دے
السلام کے غلام ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں بیٹا جاؤ دیکھو کہ آج حضور علیہ السلام نماز کس طرح ادا فرماتے ہیں. جیسے حضور نماز ادا فرمائیں گے ویسے ہی ہم آج نماز ادا فرمائیں. حضرت عباس عبداللہ بن عباس جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں, حضور علیہ السلام مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو کر قدموں کو حضور کے قدموں سے پیچھے رکھ کے آپ کے ساتھ نماز کی نیت کر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام دوران نماز حضرت عبداللہ کا کلائی پکڑ کر, حضرت عبداللہ کی کلائی پکڑ کر انہیں گھما کر اپنی بائیں جانب اپنے برابر کھڑا کرتے ہیں. یوں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار ان کا ہاتھ چھوڑتے ہیں, حضرت عبداللہ گھوم کر پھر آ کر آقا کی بائیں جانب کھڑے. حضور علیہ السلام دوبارہ حضرت عبداللہ کو پکڑتے ہیں, ان کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر اپنی بائیں جانب لا کر کھڑا کرتے ہیں, دائیں جانب لا کر کھڑا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. جو ہی ہاتھ چھوٹتا ہے عبداللہ پھر گھوم کر بائیں جانب آ کر پیچھے کھڑا کرتے ہیں. نماز کے بعد آقا پوچھتے ہیں عبداللہ نماز میں نے تمہیں اپنے ساتھ اور دائیں جانب کھڑا کیا اور نماز کا مسئلہ سمجھانا چاہا. توجہ رکھیے گا, فرمایا عبداللہ تمہیں نماز کا مسئلہ سمجھانا چاہا, تمہیں فقہ سمجھانا چاہی, تمہیں میں نے امور جو ہے دین سمجھانا چاہے کہ میرے بائیں جانب پیچھے کھڑا نہ ہو. جب اکیلا امام ہو تو اس کے دائیں جانب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے. فرمایا آقا میں نماز کے مسئلے کی طرف دیکھتا یا آپ کی ذات کی طرف دیکھتا. آقا میں فقہ کے مسئلے کی طرف دیکھتا, میں مسائل کو سمجھنے کی طرف دیکھتا کہ میری نگاہ آپ کی ذات کی طرف جاتی. آقا جب مسئلے کی طرف دیکھتا تو دائیں جانب آ جاتا, جب آپ کی ذات کی طرف نگاہیں جاتی تو عبداللہ گھوم کر بائیں جانب آ جاتا کہ کہاں محمد مصطفیٰ کی ذات, کہاں عبداللہ تو اور آقا کے برابر کھڑا ہو جائے. آقا میں تو آپ کی جانب دیکھتا تھا, میں تو آپ کی طرف دیکھنے والا تھا, میں مسئلوں کی طرف نہیں دیکھنے والا تھا. چلیے ام ہانی میں کہتا ہوں میرے نبی کا کوئی صحابی ہو, میرے نبی کے کسی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹا دیجیے اور خیرات مانگنے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے اس در کے کھلنے کے بعد اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو میرے آقا کی محبت نظر آئے گی, میرے آقا کے ادب کا ثمر نظر آئے گا, میرے آقا کے ساتھ تعلق رسالت جو ہے پختہ نظر آئے گا. سامعین گرامی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس چلیے. آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. ام ہانی کا روزہ ہے, ام ہانی کا نفلی روزہ کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہے. آقا نے فرمایا ام ہانی میرے لیے کوئی مشروب لے کر آؤ, پانی لے کر آؤ. حضرت ام ہانی نے ایک بول میں ایک پیالے میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں, دو جہاں کے تاجدار کی بارگاہ میں, یتیموں کے والی کی بارگاہ میں, یتیموں کے سہارا کی بارگاہ میں جب پانی پیش کیا تو آقا نے اس میں سے پی لیا, نوش فرما لیا. جو بچا ام ہانی کو دے دیا, اس کے ہاتھوں میں تھما دیا, کہا ام ہانی پی لو. سبحان اللہ, ام ہانی پی لو. ام ہانی فرماتی ہے کاظار انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے, آقا ام ہانی آج روزے سے ہے, آج ام ہانی کا نفلی روزہ ہے. اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ام ہانی روزہ تو چھوڑ دے گی, آپ کا بچا ہوا پانی نہیں چھوڑے. پانی میں پی لوں گی چاہے میرا روزہ ہے, میں آپ کی غلام ہوں, دین آپ سے سیکھا ہے, روزہ تو پھر ادا کر لوں گی. آقا آپ کا بچا ہوا پانی نہیں چھوڑے, میرے آقا آپ کا بچا ہوا آپ کا جھوٹا پانی ضرور پیوں گی, روزہ بعد میں رکھا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے عقیدوں کو رکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں علم تو یہ تھا, علم تو یہ کہہ رہا ہے. اس طرف حضرت عباس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ عمر میں آپ پڑھے ہیں, اس طرح حضرت عبداللہ کو کہہ رہا ہے کہ دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ نماز میں, اور ادھر حضرت ام ہانی کو علم کہہ رہا ہے کہ میرے تحت چلنا ہے تو یہ کیوں ہوگی زندگی, یہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, بچا ہوا پانی کہیں رکھ دو. بچا ہوا پانی کہیں کہاں رکھیں, وہ کون سی جگہ ہے, وہ کون سی جگہ مقام ہے جہاں وہ پانی رکھیں. انہوں نے کہا یہ پانی اتنا متبرک, اتنا پیارا, اتنا اچھا, جس سے بہتر کچھ نہیں کہ میں اسے پی لوں. معزز و محترم سامعین, حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ہم ہاتھ جوڑ کر آقا عثمان غنی کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں, حضور آپ بھی کوئی اپنی محبت کے قصے سنائیے, حضور آپ بھی بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے. تو حضرت عثمان غنی آپ کو نظر آئیں گے. جب آپ کی نگاہ حضرت عثمان غنی کی طرف اٹھے گی تو کیا ہوگا, آپ کو میرے آقا عثمان غنی مکہ المکرمہ میں نظر آئے گا.
گرد کفار و مشرکین ہوں گے، اکیلے عثمان غنی کھڑے ہوں گے اور وہ عثمان غنی سے محبت کی باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، اے عثمان اس دفعہ تو ہم بیت رضوان کی بات کر رہا ہوں، اس دفعہ تو ہم مسلمانوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو کبھی بھی طواف کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے، اگلے سال طواف کرنے کے لیے آنا، ہاں تم ہمارے بھائی ہو، معزز ہو مکہ کے، تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو، تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، آئے ہوئے ہو، کتنا پیارا گھر ہے، 7 سال ہوئے عثمان غنی کو اس گھر سے دور ہوئے، اس گھر کا طواف کیے، اس گھر کی عزت و عظمت کو دیکھے ہوئے، عثمان طواف کر لو، مگر عثمان غنی دیکھیے یہ ہے وہ علم جو تزکیہ کے بعد آئے تو نکلتا چلا جاتا ہے، فرمایا عثمان کبھی بھی اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، فرمایا حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس گھر کا طواف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، جب تک کہ میرے آقا نہیں کرتے عثمان کبھی اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ علم تو یہ کہتا تھا ایک عبادت ہے، عمرہ کرنا ایک عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اس سے بڑے ثمرات ملتے ہیں، اس عبادت کا بڑا ثواب ہے، حضرت عثمان کو چاہیے تھا کر لیتے، مگر چونکہ سیکھا تزکیے کے بعد تھا، تزکیے سے پہلے جب نفس کا تزکیہ ہو گیا تو کیا ہوا، اس پاکیزہ نفس نے حضور کی محبت کو اپنے اندر سما لیا، حضور کے ادب کو اپنے اندر سما لیا، پھر جب زبان بولی تو محبت مصطفیٰ میں بولی، جب زبان بولی تو محبت مصطفیٰ میں سرشار ہو کر بولی۔ پھر دیکھیے اس تزکیے کے بعد فرمایا جب تک میرے آقا طواف نہیں کر لیتے، عثمان کی جرأت ہی نہیں کہ عثمان کا طواف ہی نہیں جب تک میرے آقا طواف نہ کریں۔ چلتے چلے جائیے سامعین گرامی، پھر حضرت عثمان کو ان کا علم بھی دیکھیے، اگر عثمان غنی کے علم کی بات کریں تو عثمان غنی منبر رسول پر کھڑے ہیں، جب محبت مصطفیٰ دل میں موجزن ہو اور وہ دل میں موجزن ہو کر دل کو منور اور مجلا کر دے، مشفع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ عثمان غنی منبر پر کھڑے ہیں، پچھلی صفوں میں جمعہ کے دن ایک صحابی آ کر بیٹھتے ہیں، حضرت عثمان غنی اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے، اس صحابی کی اس غلام کی نگاہ بازار میں کسی غیر عورت کی طرف ایک دفعہ اٹھی ہوئی تھی، کسی غیر عورت کی طرف وہ نگاہ اٹھی، حضرت عثمان غنی کے سامنے آ کر بیٹھے، جب تشریف فرما ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عثمان غنی محبت مصطفیٰ میں سرشار عثمان غنی کھڑے منبر رسول پر ہیں، باتیں بازار کی بتا رہے ہیں، اور پھر بول کر کہتے ہیں وبارک یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأراکم علی وجوہ اثر الزنا، میں تمہارے چہروں پر زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کے صحابیوں تمہیں کیا ہو گیا؟